شادی کی پہلی رات میرا شوہر مر گیا۔ سسرال والوں نے منحوس کہہ کر مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں یتیم تھی اور اپنے ماموں کے گھر رہتی تھی۔ جب بیوہ ہو کر ماموں کے گھر گئی تو میری ممانی مجھے کوسنے لگی۔ تبھی میں چکرا کر گر گئی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ سن کر ماموں ممانی غصے سے بھڑک اٹھے۔ دھکے دے کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے دارالامان میں پناہ لے لی۔ میری خدمات دیکھ کر مجھے دارالامان کی مالکن نے اپنا سیکرٹری رکھ لیا۔ میں نے ایک بچی کو جنم دیا۔ کچھ سال بعد ایک بڑا بزنس مین دارالامان میں فنڈ دینے آیا تو اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ شخص تو میرے ماں باپ کو یاد کر کے آج میری آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن معمول کی رفتار سے ہٹ کر ذرا چل رہی تھی۔ بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اتنا میک اپ کرنے کے باوجود چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ بیک وقت میں خوش بھی تھی اور غمگین بھی۔ خوش اس لیے کہ آج میں اپنی زندگی کی نئی شروعات اپنے پسندیدہ شخص کے ساتھ کرنے والی تھی، اور اداس اس لیے کہ کیونکہ آج مجھے میرے ماں باپ بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے۔ شدت غم سے میرے آنسو بہنے لگے۔ ماں باپ کی یاد نے شدت پکڑ لی تھی۔ وہ دن جس دن ہر لڑکی اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے سنگ نئی زندگی کی شروعات کرتی۔ آج میں خالی ہاتھ لیے کھڑی تھی۔ بابا کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ البتہ اماں میرے ہوش سنبھالتے ہی فوت ہو چکی تھی۔ خاندان میں بہت سے لوگ مجھے منحوس کہا کرتے تھے، کیونکہ جب میں پیدا ہوئی تو میرا باپ مر گیا اور ہوش سنبھالتے ہی ماں بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ چچا اور اس کی بیوی مجھے رکھنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ان کو جائیداد کا ڈر تھا کہ کہیں میں ان کے گھر رہتے ہوئے ان سے اپنی جائیداد نہ مانگ لوں۔ میں نے انہیں لاکھ بار سمجھایا کہ بے شک میری ساری جائیداد اپنے نام کروا رہے ہو، لیکن مجھے اپنے پاس رکھ لیجیے۔ میں ماں کی موت کے بعد اب کہاں رہوں گی؟ میرا تو آپ لوگوں کے سوا کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ تبھی وہ کہنے لگے، پہلے بھی تو تم اور تمہاری ماں تمہارے ماموں کے گھر رہتے تھے، اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو تمہارے ماموں پر تمہاری ماں کا بھی بوجھ کم ہو گیا ہے، ابھی وہیں رہو۔ فطرتاً لالچی لوگ تھے۔ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی مجھے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں تھے۔ میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا تھا اور دھدیال والوں میں سے نفرت ہونے لگی تھی، جن کے نزدیک پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ خیر سے میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آئی۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، اور مہندی کے رنگ کو دیکھ کر تو ساری سکھیاں حیران تھیں اور کہتے نہ تھک رہی تھی کہ اس کا میاں تو اسے بڑا پیار کرتا ہے، تبھی تو اس لیے مہندی کا کلر اتنا پیارا آیا ہے۔ یہ سن کر میں شرمانے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے والدین کو بھول چکی تھی اور سہیلیوں اور سکھیوں کے ساتھ گری بیٹھی تھی۔ گھر میں ہلکی آواز میں گانے چل رہے تھے۔ ایک دو لڑکیاں تو ڈانس بھی کرنے لگی اور کچھ اس گانے کے بول دہرانے لگی۔ میرا دلہا کمرے میں آیا مگر سیدھا آ کر کرسی پر بیٹھ گیا، اور کافی دیر جب اس نے کوئی بات نہیں کی تو میں نے گھونگھٹ کی اوٹ سے دیکھا تو وہ اپنا سینہ مسل رہے تھے اور ان کے ماتھے پر پسینہ تھا اور آنکھیں باہر کو ابھر رہی تھی۔ میں پریشان ہو گئی، شوہر کے پاس گئی، انہیں پانی پلایا۔ اس نے اشارہ کیا کہ ڈاکٹر۔ میں لہنگا سنبھالتی ہوئی باہر بھاگی اور سب کو رو رو کر کہنے لگی کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ سب بھاگے بھاگے آئے، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اب کرنا کیا چاہیے، اس لیے میں خاموشی سے آنسو بہانے لگی اور سوچنے لگی کہ واقعی ہی میں منحوس ہوں۔ میری وجہ سے میرا شوہر ہسپتال گیا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور میری آنکھیں دیوار پر جمی ہوئی تھی، اور آنسو پلکوں کی بار توڑے چہرے پر پھسل کر میرے زیوروں میں جذب ہو چکے تھے، جو میری مامی نے ماموں کو سونے کے کہہ کر مجھے پہنائے تھے۔ ان سونے کے زیورات کی بھی الگ ہی کہانی تھی۔ دراصل میری دادی اور میری نانی نے میری ماں کو خوب سونا چڑھایا۔ انہوں نے وہ سارا زیور میرے لیے سنبھال کر رکھ دیا تھا تاکہ وقت پڑنے پر انہیں دوبارہ زیور بنوانے نہ پڑیں، بلکہ وہ اپنا سارا سونا میرے نام کر گئے، اور میرے پیدا ہونے سے لے کر جوان ہونے انہوں نے وہ سونا بہت اچھے سے سنبھال کے رکھا تھا۔ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے میری ممانی کو درخواست کی میری شادی پر وہ سارا سونا مجھے چڑھائیں، کیونکہ انہوں نے ایک عرصے سے سنبھال کر رکھا تھا۔
صرف اور صرف اپنی بیٹی کے لیے۔ اسی سونے کی وجہ سے میری ممانی نے میرے ساتھ اچھا سلوک اپنایا ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہو بہو اسی جیسا نقلی زیور بنوا کر انہوں نے مجھے پہنایا ہے اور اصلی سونا انہوں نے اپنی بیٹی ارم کے لیے چھپا کر رکھ دیا۔ روتے ہوئے میرے ذہن میں خیال آیا، رب کے حضور سر بسجود ہو جاؤں، کیا پتہ خدا آج کی رات میری سن لے اور مجھے وہ عطا کر دے جس کی خواہش بھی اسی نے میرے دل میں ڈالی تھی۔ میں جلدی سے اپنا بھاری لہنگا اٹھاتے ہوئے بیڈ سے اتری۔ چوڑیوں کی جھنکار نے کمرے کی اداسی میں ایک شور پرا کر دیا اور پائل کی چھن چھن نے کمرے میں آنے والی لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ نہ جانے مجھے کون سی اطلاع دینے آئی تھی، لیکن مجھے واش روم میں جاتا دیکھ کر وہ بغیر کوئی مجھے اطلاع دیے کمرے سے جا چکی۔ میں بھی اس کو جاتا دیکھ کر جلدی سے وضو کرنے لگی اور باہر آ کر جائے نماز بچھا لیا اور خدا سے رو رو کر اپنے ہونے والے شوہر کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی۔ نہ جانے کب تک روتے روتے جائے نماز پر ہی مجھے نیند آ گئی۔ 2 دن کی تھکی ہوئی تھی۔ جب سے شادی کی تیاریاں شروع ہوئی تھی تب سے گھر کا سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا تھا۔ مامی اور اس کی بیٹی شاپنگ پر چلے جایا کرتے تھے۔ میں سارا دن لوگوں کے بیل کی طرح جلتی رہتی، سارے گھر کو صاف کرتی، کھانا بناتی، کپڑے دھوتی اور یہاں تک شام کی چائے کا سارا انتظام بھی مجھے کرنا پڑتا تھا۔ مجھے اپنے حق میں بولنے کا بالکل بھی حق حاصل نہ تھا۔ میں تو اللہ میاں کی وہ گائے تھی جو 2 دن تک بھوکی رہ سکتی تھی، لیکن ممانی سے خود کھانا نہیں مانگ سکتی تھی۔ وہ خود پلیٹ میں کھانا ڈال کر مجھے دیا کرتی تھی اور اکثر تو ایسا کرتی تھی کہ جو روٹی جل جایا کرتی وہی میرا نصیب بنتی تھی۔ کئی بار ماموں نے ممانی کو ٹوکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے اس فعل سے باز نہیں آئی اور ایسا ہی وہ کرتی رہی جو ان کا دل کرتا۔ میں دل میں سوچتی، کبھی تو ایسا وقت آئے گا جب میرا اپنا گھر ہوگا جہاں میں اپنی مرضی کے مطابق رہوں گی، مجھے کسی اور کا حکم نہیں ماننا پڑے گا۔ اسی خواہش کو دل میں لیے میں ممانی کا ہر ظلم سہ جایا کرتی تھی۔ ویسے تو وہ بہت زیادہ میرے ساتھ برا نہیں کرتی تھی، لیکن وہ اور ان کی بیٹی دونوں بڑی کام چور تھی۔ گھر کا سارا کام مجھ سے کرواتی تھی اور پھر ماموں کے سامنے معصوم بن کر کہتی تھی کہ یہ تو کوئی کام ہی نہیں کرتی، سارا دن میں ہی لگی رہتی ہوں۔ حالانکہ اس کو معلوم بھی ہے کہ میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے۔ یہ میری خدمت کرنے کی بجائے سارا دن کمرے میں پڑی رہتی ہے۔ نہ جانے پورا دن ہی یہ اکیلی کمرے میں رہ کیسے لیتی ہے۔ ایسا بھی نہیں کرتی کہ 2 منٹ بہن کے ساتھ آ کر بات کر لوں، تھوڑا اس سے حال چال پوچھ لوں۔ نہیں، بس ہر وقت کمرے میں ہی پڑی رہتی ہے۔ یہ سن کر میں حیرانگی سے ممانی کو دیکھنے لگتی اور پھر ان کی بڑی بڑی آنکھوں کے اشارے ہی میرے لیے کافی ہوتے۔ ماموں بچے تو نہیں تھے، سب سمجھتے تھے، لیکن اپنی بیوی سے ڈرتے تھے، اس لیے خاموش رہتے تھے۔ وہ بڑے ہی رن مرید تھے، انہوں نے کبھی بھی میرے لیے آواز نہ اٹھائی تھی۔ وہ بھی کیا کرتے، بیوی کے خاندان والے بہت امیر تھے اور ماموں پر ان کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ ماموں شروع سے ہی ممانی سے ڈرا کرتے تھے۔ وہ جہیز میں خوب سارا پیسہ لائی تھی اور زیور بھی ان کی تو نوکرانی بھی ماموں کے بھائی نے لگوائی تھی۔ وہ ان کے احسان تلے دبے ہوئے تھے، اس لیے زیادہ روک ٹوک نہیں کرتے تھے، بس خاموشی اختیار کر لیتے اور مجھے بھی صبر کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ میں کیا کرتی جب میرا سگا ماموں ہی میرا خیال رکھنے کو تیار نہیں تھا، تو پھر میں کس سے جا کر فریاد کرتی؟ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ سر چھپانے کو چھت ہے۔ بے شک سارا دن کام کرنا پڑتا ہے، مگر 2 وقت کی روٹی آسانی سے میسر تو ہے، کسی کے محتاج تو نہیں۔ بلکہ ماموں اور مامی بھی مجھ سے خوش ہیں اور ان کے بچے بھی مجھ سے بہت مانوس تھے، سوائے ارم کے کہ وہ بہت ہی نک چڑھی تھی اور ہر وقت مجھ سے الجھتی رہتی تھی۔ میں جائے نماز پر خواب سرگوش کے مزے لے رہی تھی، کیونکہ میرے دل میں جو غم دفن تھا وہ آنسوؤں کے ذریعے باہر نکل چکا تھا۔ میں پرسکون تھی، لیکن نیند میں بھی خوف سے دل میرا ڈر رہا تھا کہ اگر کہیں آنکھیں کھول لیں تو نہ جانے کون سی بری خبر سننے کو ملے گی۔ اس لیے میں نے کبوتر کی طرح بلی آنے پر اپنی آنکھیں میچ لی تھی اور کھولنے سے ہی ڈر رہی تھی۔ تب ہی کسی بھاری وجود نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا اور کندھوں سے اٹھا کر زبردستی بٹھا دیا۔ میں ہڑا بڑھا گئی اور خوف محسوس کرنے لگی، جانے کون سی بدروح مجھے اس طرح جگانے آئی تھی۔ سب سے پہلا میرا خیال اسی کی طرف گیا تھا۔
مطلب ممانی تک بھی خبر پہنچ گئی تھی، تبھی وہ یہاں آئی تھی۔ چلو اپنی ساس کے ساتھ جا کر بیٹھو ورنہ وہ کیا کہے گی۔ یتیم بچی تھی، مامی نے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ وہاں عورتیں تمہیں منحوس کہتے ہوئے نہیں تھک رہی کہ پہلے ہی اپنے ماں باپ کو کھا گئی ہے اور اب اپنے شوہر کی جان کی دشمن بنی بیٹھی ہے۔ یہ بات سن کر ایک بار پھر آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ 2 پل کے لیے تو میں یہ سب کچھ فراموش کر چکی تھی۔ یہ بات یاد آتے ہی میں نے چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی اور اپنی آنکھوں کو ہاتھوں کے پوروں سے صاف کرنے لگی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں چاہے جیسے بھی تاثرات رکھ لوں، مامی کو ہر ایک بات پر اعتراض ہوگا اور میں انہیں غلط لگوں گی اور وہ میرے اندر غلطیاں نکالتے نہیں تھکیں گی۔ اس لیے میں چپ ہو گئی اور نظریں نیچے کر لی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ شرمانے، یہ دلہنوں کی طرح سج سنور کر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ صرف دولہے کے بہن بھائی اور اس کی ماں اور کچھ قریبی عزیز ہی نیچے موجود ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ انہیں اچھا لگے گا کہ تم اس حلیے میں ابھی تک موجود ہو۔ جلدی سے اپنا حلیہ تبدیل کر لو۔ میں انہیں حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی جلدی کرو۔ وہ غصے میں مجھ پر چلا رہی تھی۔ ان کی بہت سی باتیں میں نے انسنی کر دی اور جلدی سے واش روم میں گھس کر چینج کرنے لگی۔ میرا سارا سامان پہلے ہی پیک تھا اور پتہ نہیں کہاں پڑا تھا پہننے کو۔ جب میں ان کو کوئی کپڑے نہیں ملے تو ان کے رشتہ دار کزن کا کالا سوٹ لے آئی جو اس نے حال ہی میں دیا تھا۔ وہ بہت سادہ سا سوٹ تھا۔ میں ان کی طرف دیکھنے لگی کیونکہ میری اماں بہت وہمی تھی۔ وہ کالا رنگ مجھے نہیں پہننے دیا کرتی تھی اور وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ جو نئی نویلی دلہنیں ہوتی ہیں ان کو تو کالے رنگ کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے اور نہ ہی ان کے جہیز میں کوئی کالی چیز رکھنی چاہیے۔ میں مامی کو حیرت سے دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگی کہ یہ کیا دیکھ رہی ہو، جلدی سے پہنو اور باہر آؤ، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں نے خود پر قابو کیا اور پھر وہ کپڑے پہننے چلی گئی۔ باہر آئی، لمبے گھنے بالوں کو سمیٹا جو کچر میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ مجبوراً مجھے ایک سادہ سی چوٹی بنانی پڑی۔ ربٹ لگانے کا بھی ٹائم نہیں تھا۔ مامی نے بس جلدی سے دوپٹہ اٹھایا، مجھے اڑا دیا اور اس کے بعد وہ میرا ہاتھ پکڑے زبردستی مجھے گھسیٹتے ہوئے نیچے تک لے آئی۔ وہ چل تو نہیں رہی تھی بلکہ یہ بھاگ رہی تھی اور مجھے بھی ساتھ ساتھ بھگا رہی تھی۔ میں بہت کنفیوز تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور نہ جانے میرا کیسا استقبال کیا جائے گا۔ وہ لوگ میری اہمیت کو سمجھیں گے بھی صحیح یا پھر وہ بھی مامی کی طرح مجھے اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ میں مختلف سوچوں میں خود کو فراموش کیے ہوئے تھی۔ میری ساس میرے ساتھ بیٹھی تھی اور وہ مجھے حقارت کے ساتھ دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی ایک تو تمہارے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ بدشگونی تھی، دوسرا تم نے شادی والے دن ہی کالے رنگ کا سوٹ پہن لیا ہے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ یہ کالے رنگ کے کپڑے تمہیں کس نے پہنائے ہیں؟ ان کا یہ لہجہ اور رویہ دیکھ کر میں سہم گئی اور آنسوؤں کی بار روکنے کی کوشش میں نے ساس کو آرام سے جواب دیتے ہوئے کہا آنٹی وہ مجھے مامی نے پہنایا تھا، جلدی میں یہی سوٹ ان کو ملا تھا تو انہوں نے مجھے پہنا دیا۔ یہ کہہ کر میں اپنے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھنے لگی۔ میری ساس کہنے لگی تمہاری مامی بھی عجیب لالچی عورت ہے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور منہ کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ میں ان کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ میں سوچا کرتی تھی کہ میری تو ایک زندگی تو اچھی ہوگی لیکن شادی سے پہلے والی زندگی اچھی تھی نہ شادی کے بعد والی مجھے اچھی لگ رہی تھی، کیونکہ میری ساس کے اس رویے نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ میں ان کو ہرگز پسند نہیں ہوں اور وہ مجھے مجبوری میں اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے۔ اور اب تو ان کے بیٹے کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا تھا اور وقت پر رخصتی بھی کر دی گئی تھی۔ وہ تو اس شادی کے حق میں نہیں تھی کیونکہ بیٹے کے ایکسیڈنٹ کے بعد انہیں لگا تھا کہ میں ہی منحوس ہوں۔ میں رو رہی تھی کہ منحوس لفظ اتنا منحوس تھا کہ اس نے شادی کے بعد بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا بلکہ میرے سسرال تک ساتھ آیا تھا۔ رخصتی پر جب میں رونے لگی تو ساس نے کہا نحوست مت پھیلاؤ، صبح سے رو رہی ہو، بس کر دو، اب سب کی شادی ہوتی ہے، سبھی دکھی ہوتی ہیں لیکن کوئی تمہاری طرح ریئیکٹ نہیں کرتا۔ یہ سارا راستہ روتے رہو، پتہ نہیں کس کو بیاہ کے لے کے آئے ہیں، نہ جانے اب ہمارے گھر کا کیا ہوگا۔ میرے بیٹے کی قسمت اتنی پھوٹی ہوگی میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان کے لہجے میں اتنی حقارت تھی کہ مجھے اپنا آپ ان سب میں بہت ہی فضول معلوم ہو رہا تھا۔ میں خود کو پرایا محسوس کر رہی تھی کہ اس گھر کا حصہ سمجھنے میں ابھی مجھے بہت وقت لگ رہا تھا۔ سسرال پہنچتے ہی منحوس لفظ نے میرا استقبال کیا۔
اس کے بعد شادی کے 1 ہفتے تک شوہر ہاسپٹل میں رہا تھا۔ اس کو میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، وینٹیلیٹر پر پڑا تھا۔ میں 1 ہفتے تک ساس کے طعنے سنتی رہی، شوہر کی زندگی کی دعائیں کرتی رہی، یہ لفظ سنتی رہی۔ اگلے روز میرے ماموں مامی مجھ سے ملنے آئے تو میری ساس کہنے لگی کہ تم ان کے ساتھ ان کے گھر چلی جاؤ۔ فی الحال میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اچھا نہیں لگتا کہ شوہر ہاسپٹل میں ہے اور میں اپنے میکے چلی جاؤں، جب تک وہ ٹھیک ہو کر نہیں آتے میں یہیں رہوں گی، مجھے وہاں پریشانی لاحق رہے گی۔ تو میری ساس مجھ پر غصہ کرنے لگی اور کہنے لگی جیسا میں نے کہا ہے ویسا کرو، مجھے زیادہ بولنے والی عورتیں نہیں پسند، اس لیے جو میں کہہ رہی ہوں ویسے ہی کرو۔ ان کے غصے کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ساری زندگی میری ماں نے دلاسا دیتے ہوئے مجھے یتیموں والی زندگی گزارنے پر مجبور کیا تھا کہ تمہیں اچھا سسرال، اچھا شوہر ملے گا، مامی کی زیادتیاں بھول جاؤ گی۔ اب سسرال والے بھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھ پا رہے تھے۔ نہ جانے ایسی کون سی وجہ تھی کہ ہر کوئی ہی مجھ سے ناراض رہتا تھا۔ میں جتنا سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتی تھی اتنا ہی مجھ سے دور ہوتے جاتے۔ ماموں مامی کے ساتھ آ تو گئی تھی لیکن شوہر کی طرف سے میں بہت پریشان تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جلد ہی میری زندگی میں آئی یہ معمولی خوشیاں پھر سے میری زندگی کو تاریک کر دیں گی۔ سارا دن میں اداس رہی، کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اماں ابا کی یاد نے شدت پکڑ لی تو محلے کے آخر میں ہی قبرستان تھا جہاں میرے اماں ابا اپنی تمام تر محبت اور خلوص کے ساتھ وہاں دفن تھے۔ وہاں جا کر میں روئی، فاتحہ پڑھی تو میرا دل ہلکا ہو گیا۔ گھر لوٹ آئی تو مامی بھی بہت ناراض ہوئی کہ چند دنوں کی دلہن تم قبرستان گئی کیوں؟ یہاں یہ بدشگونی مانی جاتی ہے۔ میں حیران ہونے لگی کہ پڑھے لکھے اس معاشرے میں ایسی باتوں کو بھی اہم سمجھا جاتا ہے جن کا کوئی لاجک ہی موجود نہیں ہے۔ شام کے 6 بج رہے تھے جب میں اپنے شوہر کی طرف سے کسی اچھی خبر کی شدت سے انتظار کرنے لگی۔ پہلی بار مامی نے ایک بہت ہی خوبصورت جوڑا میرے لیے چنا اور کہا کہ یہ پہن کر اچھے سے تیار ہو جاؤ، کالا جوڑا اتار دو، اور میری ماں کا ایک سونے کا چھوٹا سا سیٹ بھی دیا جو وہ اکثر پہنے رکھتی تھی۔ ماں کا وہ سیٹ دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئی۔ میں نے بہت عقیدت اور محبت سے اس کو آنکھوں سے لگایا۔ مامی کا کہنا تھا اچھا سوچو، تیار رہو، انشاءاللہ اچھی خبر آئے گی، اور پھر میں نے پہن لیا۔ ابھی میں تیار ہو کر آئی جب میری ساس کی کال آنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہارا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ سن کر میں چکرا کر گر گئی۔ میں بیان نہیں کر سکتی اس وقت میں کیا محسوس کر رہی تھی۔ میرا جسم گرم ہو چکا تھا اور ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ خوشیاں چند پلوں کی تھی اور پھر میری زندگی میں وہی کالی راتیں آ گئی تھی۔ سسرال میں ابھی قدم ہی رکھا تھا جب ساس جلالی روح میں میری طرف آئی اور میرے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ میں رو رہی تھی اور ان کی قسمیں دے رہی تھی کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میری ساس نے کہا جب سے تم ہمارے گھر میں آئی ہو ہمیں صرف نقصان ہی ہو رہے ہیں، تم نہیں جانتی تمہاری وجہ سے ہم نے کتنا کچھ کھویا ہے، نکل جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آنا۔ میرے ماموں مامی ساس کا ایسا رویہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ کیا کرتے بیچارے، ایک بار پھر سے پھنس چکے تھے اور پھر مجھے لیے گھر آ گئے۔ میری ساس نے یہ ہرگز نہیں سمجھا تھا کہ نقصان تو ہم دونوں کا ہوا ہے۔ ان کا بیٹا فوت ہوا ہے تو میرا شوہر، ان کی تو 2 اور بیٹے بھی موجود تھے، مگر میرا تو کوئی اور شوہر بھی نہیں تھا، بلکہ میرا تو اس دنیا میں بھی کوئی اور نہیں ہے جو میرا خیال رکھ سکے۔ پھر وہ کیسے کہہ سکتی تھی؟ پھر سے وہی ماموں مامی کے گھر کا سٹور اور میں ان کے گھر کے سارے کام باقی رہ گئے تھے۔ مامی کا بھی عقیدہ اس بات پر مضبوط ہو چکا تھا کہ میں ہی منحوس ہوں۔ ایک دن ماموں گھر نہیں تھے تو میری طبیعت خراب ہوئی، میں الٹیاں کر رہی تھی۔ مامی کے ساتھ ان کی بہن بیٹھی تھی، وہ کوئی دائی تھی، اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا، نبض چیک کیا اور کہا کہ یہ تو حاملہ ہے۔ مامی یہ سن کر غصے سے پاگل ہو گئی اور مجھے بد کردار کہنے لگی۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں یہ سوچ کے رہ گئی تھی کہ اب جاؤں تو کہاں، کس کی طرف؟ انہوں نے تو مجھے کوئی سامان ہی نہیں اٹھانے دیا تھا، یہاں تک کہ میرا موبائل بھی نہیں۔ میں جلدی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کسی نے مجھے دیکھا تو نہیں۔ نیچے گرتے ہوئے، کپڑے جھاڑتے ہوئے میں بغیر سوچے سمجھے مین روڈ کی طرف چلنے لگی۔ وہاں سے ایک رکشے والے کو منتیں کی، اس نے مجھے دارالامان چھوڑ دیا۔ جب میں دارالامان پہنچی تو وہاں کی انچارج نے میرا بہت ساتھ دیا، مجھے گلے لگایا۔ ساری
آپ بیتی سننے کے بعد اس نے مجھے ایک کمرہ دے دیا۔ میرے ساتھ کوئی بھی عورت رہنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ کمرہ چھت کے اوپری منزل پہ تھا اور مجھے اکیلی کو وہاں رہنا تھا۔ وہاں کی انچارج بہت ہی شفیع عورت تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہاں کی باقی عورتیں مجھ سے خار کھاتی اور مجھے مخاطب کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے میں انچارج کی چہیتی بن گئی۔ اس نے مجھے اپنا سیکرٹری رکھ لیا۔ یوں دارالامان میں ہی مجھے ایک اچھی جاب مل گئی۔ میں نے BA کر رکھا تھا، اس لیے مجھے یہ نوکری مل چکی تھی۔ اب میں کسی کی بھی محتاج نہیں تھی، کم از کم اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی تھی۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے جب ایک دن بہت بڑا بزنس مین دارالامان کو فنڈ دینے کے لیے آیا تو انچارج موجود نہیں تھی، تو مجبوراً مجھے ہی اسے ٹائم دینا پڑا۔ میں آفس میں سر جھکا کر اس کی بات سن رہی تھی، جب اس کی آواز مجھے کچھ سنی سنی لگی۔ میں نے آنکھیں اوپر اٹھا کر غور سے دیکھا تو میں حیران رہ گئی، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرا اپنا شوہر تھا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا، 1-2 بار آنکھیں ملیں۔ وہ بھی مجھے اس طرح دیکھ کر حیران تھا کہ سیکرٹری اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی ہے۔ میں نے پانی کا گلاس اٹھایا اور اپنی آنکھوں کو اچھے سے دھویا۔ اس کے بعد دوبارہ سے بزنس مین کو دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر تھا۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، آپ یہاں، اور اپنا حجاب اتار دیا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے شوہر زندہ ہیں، جبکہ میری ساس نے تو خود کہا تھا کہ وہ مر چکے ہیں۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کو مردہ کیسے کہہ سکتی ہے؟ اپنی ساس کی سوچ پر مجھے افسوس ہونے لگا۔ میرے شوہر نے مجھے سوچوں میں گم دیکھا تو کہنے لگا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری ماں نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ تم اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ چکی ہو۔ تم جیسی لڑکیوں کا یہی حال ہوتا ہے، جب ان سے محبت کرنے والے انہیں چھوڑ جاتے ہیں تو وہ پھر دارالامان میں پناہ لیتی پھرتی ہیں۔ تمہارا بھی یہی حال ہوا ہے نا؟ مجھے چھوڑ کر تمہیں اچھا صلہ ملا ہے۔ وہ یہ سب الفاظ چھپا چھپا کر کہہ رہے تھے۔ غصہ ان کے چہرے سے صاف تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ سن کر تو میں ساکت رہ گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر میرے بارے میں یہ سوچ رہتا ہے۔ یہ اس کی نظر میں میری یہ عزت ہے کہ وہ میرے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ میں نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے کہا، آپ کی ماں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا اور آپ کی موت میری وجہ سے ہوئی تھی، جبکہ آج آپ میرے سامنے زندہ سلامت کھڑے ہیں۔ جب ماموں مامی مجھے گھر لے کر گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں منحوس لڑکی ہوں۔ آپ کی ماں شاید مجھے آپ سے دور کرنا چاہتی تھی، اس لیے جھوٹ بول دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، لیکن سب سچ کہتے ہیں کہ واقعی میں قسمت کے معاملے میں بہت منحوس ہوں۔ آج تک مجھے ایسی کوئی بھی چیز نہیں ملی جس کی میں نے خواہش کی ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں رونے لگی اور اپنے فائل کو لے کر انچارج کے کمرے سے نکلنے لگی۔ جب انہوں نے مجھے روکنا چاہا لیکن میں نہیں رکی اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تبھی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہنے لگی، مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ، کیا ہوا تھا؟ مجھے اتنا تو معلوم ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، مگر جلدی اینجیوگرافی ہو گیا تھا۔ بر وقت علاج سے میں صحت یاب ہو گیا تھا، اور تم کہہ رہی ہو کہ میری ماں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ میں مر چکا ہوں۔ دماغ صحیح ہے؟ وہ ایسا کیوں کہے گی؟ وہ یہ سب غصے میں کہہ رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرا سر دیوار میں دے ماریں۔ وہ غصے کی بہت تیز تھے۔ غصے کی وجہ سے میں ان سے بہت ڈرا کرتی۔ ایسا لگتا تھا کہ میں کوئی بات کہوں گی ان کو غصہ آئے گا اور پھر وہ مجھ پر چیخنے چلانے لگے۔ کبھی وہ کہنے لگے، مجھے لگتا ہے ہمیں یہ سب آپس میں کلیئر کرنا چاہیے کہ کیا ہوا تھا اور ہم دونوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والا مین انسان کون ہے۔ وہ صلح کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات جان کر مجھے بے حد خوشی محسوس ہوئی۔ میں ان کے پاس والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ جب ہم دونوں نے آپس میں بات کی تو معلوم ہوا کہ غلطی ہم دونوں کی نہیں تھی بلکہ میری ساس کی تھی، جنہوں نے اپنے بیٹے کی زندگی میں سے ایک منحوس عورت کو نکالنے کے واسطے یہ بہت بڑی سازشیں رچی تھی۔ مجھے میکے بھیج کر انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا تھا کہ میرے شوہر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، حالانکہ وہ زندہ اور صحیح سلامت تھے۔ وہ کہنے لگے کہ جب تم گھر نہیں آئی تو ماں جی نے کہا کہ تم کسی اپنے یار کے ساتھ بھاگ چکی ہو، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ تمہارے ماما مامی نے بھی تمہارا ایڈریس بتانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی۔ تمہارے بارے میں بہت سی باتیں ہونے لگی تھی۔ میں تو بہت پریشان سا ہو گیا تھا، امید ہی چھوڑ دی تھی کہ تم کبھی مجھے دوبارہ ملو گی بھی۔ صحیح ایک بار تو مجھ سے رابطہ کرنے کے بارے میں سوچا تو ہوتا۔
میں روتے ہوئے آنکھیں صاف کرنے لگی تو وہ کہنے لگا کہ اب رونے کا کیا فائدہ، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ میرے خیال میں اب ہمیں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کو ڈسکس کر لینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کل کو لوگ تمہارے کردار کشی کرتے پھریں۔ میں ان کی یہ بات مان گئی۔ تبھی انچارج کمرے میں داخل ہوئی۔ ہم دونوں کو اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بیٹھے دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئی اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تو میں نے اسے بتایا کہ میڈم یہ میرے شوہر ہیں اور ساری حقیقت ان کو سنا دی تو وہ بہت حیران ہوئے۔ جب ماموں مامی اور آپ کی ماں نے مجھے گھر سے نکالا تھا تب میں حاملہ نہیں تھی۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے مامی کی بہن نے کہا کہ میں حاملہ ہوں اور مجھے بد کردار کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ میں یتیم تھی نا، اس لیے سب نے ظلم ڈھائے کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں نے انچارج سے اجازت چاہی تو وہ نم آنکھوں کے ساتھ کہنے لگی، تو مجھے بہت عزیز تھی بیٹی، لیکن اب تمہارا گھر بسنا بھی بہت ضروری ہے، جاؤ اور ہمیشہ خوش رہنا۔ تمہاری اس ماں کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ میں ان کے گلے ملی، انہوں نے مجھے بہت سی دوائیں دی اور پیار دیا۔ ہم دونوں وہاں سے گھر لوٹ آئے۔ میری ساس نے مجھے دیکھا تو وہ اس سے خفا ہونے لگی اور کہنے لگی کہ اس کچرے کے ڈھیر کو کہاں سے اٹھا لائے ہو۔ میرا شوہر بہت غصے میں آیا اور ماں سے جھگڑا کرنے لگا۔ غرض بہت سی بحث و مباحثے کے بعد میری ساس نے اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے اور میرے شوہر سے معافی مانگ لی۔ سچ کہتے ہیں یتیموں کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دنیا والوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا مگر اللہ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ نہ جانے کیوں لوگ بن ماں باپ کے بچوں کے ساتھ ایسا برا سلوک کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنے نیک رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔